اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عصر کے بعد اس کلمے کو 3 بار پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری جاتی رہتی ہے اور مرتے دم تک انشاءاللہ کوئی موذی بیماری نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، اگر آپ عصر کی نماز کے بعد اس کلمے کو 3 مرتبہ سچے دل سے پڑھ لیں، انشاءاللہ زندگی بھر کوئی موذی بیماری آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی، چاہے لا علاج مرض ہو، کینسر ہو، شوگر ہو یا بلڈ پریشر ہو یا کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان مختصر کلمے میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو مکمل تندرست کر دیا جاتا ہے اور پھر موت تک کوئی بیماری قریب نہیں آتی انشاءاللہ۔ نماز عصر کے بعد صرف 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا مانگنا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی سخت سے سخت بیماری ہو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور ان کلمات کی تاثیر اس قدر زبردست ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے مختصر سے الفاظ میں اتنی بڑی تاثیر کیسے ممکن ہے۔ یہ کلمات انتہائی طاقتور ہیں، انہیں اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اور جسم سے ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ کلمات انسان کو نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دل کو سکون عطا کرتے ہیں اور روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی شفا کا حقدار بن جاتا ہے اور وہ بیماری جو انسان کو برسوں سے تنگ کر رہی ہو وہ چند دنوں میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تکلیف ہونے لگی۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے مختلف علاج کروائے مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ آنکھوں کی تکلیف بڑھتی گئی اور حضرت عبد المطلب بے حد پریشان ہوئے کہ آخر کیا کریں، کیا طریقہ اپنایا جائے، کیونکہ ہر دوا اور علاج ناکام ہو چکے تھے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک جاننے والے نے حضرت عبد المطلب سے کہا، اے سردار مکہ، آپ فکر نہ کریں، مکہ مکرمہ کے قریب ایک بازار ہے اور اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے جو نہایت قابل ہے، وہ دوا بھی دیتا ہے اور دم بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو بھی اس کے پاس جاتا ہے وہ شفا پا لیتا ہے، ہم نے خود کئی مرتبہ اسے آزمایا ہوا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ سنا تو دل خوش ہو گیا اور فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس طبیب یعنی راہب کے پاس روانہ ہو گئے۔ جب آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو شام کا وقت تھا اور دروازہ بند ہو چکا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے وہاں موجود لوگوں سے اس راہب کے بارے میں پوچھا تو سب نے بڑی تعریف کی اور کہا کہ راہب کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، جو بھی مریض اس کے پاس جاتا ہے اسے دوا بھی ملتی ہے اور دم بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ تندرست ہو کر لوٹتا ہے۔ محترم عزیزو، حضرت عبد المطلب نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اب وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اب اپنے گھر پر ہے، لیکن اب اس کا دروازہ نہیں کھلے گا کیونکہ وہ کئی دن کے لیے عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، دروازہ بند کر کے ایک مخصوص وقت تک باہر نہیں آتا۔ اس بار تو ابھی دروازہ بند ہوا ہے اور پتہ نہیں اب اگلی مرتبہ کب کھلے گا، بعض اوقات تو یہ دروازہ مہینوں بند رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بڑے افسردہ ہوئے اور دل میں سوال اٹھا کہ اب کیا کیا جائے۔ ناظرین، ابھی وہ اسی سوچ میں تھے کہ اچانک اس مکان میں زلزلہ آ گیا، دیواریں ہلنے لگی، چھت لرزنے لگی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ مکان گر جائے گا اور وہ راہب نیچے دب جائے گا، اور اسی خوف سے وہ راہب فوراً باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو مکہ مکرمہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا کہ سردار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ میرا پوتا بیمار ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، ہر علاج کیا ہے لیکن اسے آرام نہیں آیا، سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی فرما کر شفا کی دعا کریں اور دوا بھی دے دیں تاکہ میرے پوتے کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ ناظرین، راہب نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نظر ڈالی تو دیکھتا ہی رہ گیا اور پھر اندر گیا، غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا، خوشبو لگائی اور اپنے کمرے سے ایک پرانی آسمانی کتاب نکال کر لایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو غور سے دیکھنے لگا۔ کبھی کتاب کو دیکھتا، کبھی چہرے کو دیکھتا، کبھی نظر صحیفے پر ڈالتا، کبھی واللیل کی زلفوں کو تکتا، یہاں تک کہ سارے اوراق بھی دیکھ لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ لیا۔ پھر یکدم قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم،
میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، مگر راہب نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی معرفت سے پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کے آنے کی بشارت ہمیں دی گئی ہے۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اب اس کام کی طرف بھی توجہ دیں جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ پوچھا کون سا کام؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے پوتے کی آنکھوں کا علاج کر دیجئے۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میرے جیسے گناہگار کے پاس آئے ہیں، اپنے طبیب کو مریض کے پاس لے کر آ گئے ہیں، شفا دینے والے کو دوا مانگنے والے کے پاس لے آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبد المطلب، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر دب جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت اور بڑے مقام والا ہے۔ دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، کائنات کے یہود اس کے دشمن ہیں، اسے اس طرح لے کر نہ پھرا کرے، کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دے جائے، اسے اپنے گھر لے جائے۔ محترم ناظرین، حضرت عبد المطلب نے پھر فرمایا کہ آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پوچھا کہاں ہے؟ تو راہب نے کہا، سردار مکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگائیے، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کی آنکھیں مبارک اسی وقت ٹھیک ہو گئیں جیسے کبھی دکھتی ہی نہ تھیں۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا کہ حضور، شکریہ تو مجھے آپ کا کرنا چاہیے کہ آپ نے مجھے سرکار کائنات کی زیارت کروائی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ راہب صاحب، آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں کہ جن میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب یہ سن کر مسکرا پڑا اور کہا کہ حضور، جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ محترم بہن بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری۔ آپ کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ کسی بھی شخص کے اخلاق و کردار کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کی عادت کے ساتھ ساتھ اس کے لباس اور اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ضرور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نہایت متوازن تھے۔ آپ کی خوراک اتنی کم اور سادہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کبھی گوشت اور روٹی کا کھانا صبح شام 2 وقت موجود نہیں تھا۔ ہاں، جب مہمان آتے تو ایسا ممکن ہو جاتا، یعنی دونوں وقت کھانا موجود ہوتا۔ اور مہمانوں کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت افزائی کرے۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت لینا بھی باعث شفا ہے، اور جو بھی ان سے دل سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کو بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لگاتار 2 دن جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا گئے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آل محمد نے کبھی مسلسل 3 راتیں گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی۔
ناظرین محترم، یہ فقرہ سن کر دل لرز اٹھتا ہے کہ جس ہستی کے صدقے ہمیں رزق نصیب ہو رہا ہے، جس نبی کے طفیل ہمیں ہر نعمت ملی ہے، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سادہ کھانے پر قناعت کی، کبھی پیٹ بھر کر نہ کھایا، کبھی تقاضا نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور بھوکا رہ کر بھی دوسروں کا خیال کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں صبر، قناعت بھی ملتی ہے، برداشت اور عاجزی کا سمندر بھی ملتا ہے۔ ہمیں وہ لمحات بھی یاد آتے ہیں جب کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی 3 دن مسلسل گھر میں کھانا پکا ہی نہیں، اور اگر کچھ آتا بھی تو صرف کھجورے اور پانی پر گزر ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ عطا کیا جاتا تو وہ خود اپنے لیے بچانے کے بجائے امت پر لوٹا دیتے، کبھی کسی فقیر کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، کبھی کسی حاجت مند کو مایوس نہ کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا۔ محترم عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہایت ہی بلند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا، نہ غلاموں کو، نہ یتیموں سے بے رخی برتی، بلکہ ہر کسی کو عزت دی، محبت اور شفقت دی، اور یہی وہ خصلت تھی جس نے سخت دلوں کو بھی موم کر دیا، جس نے دشمنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال رہا، کبھی آپ نے مجھے اف تک نہ کیا، کبھی کوئی شکوہ نہ کیا، کبھی یہ نہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا تھا، نرم لہجہ، نرم مزاجی اور محبت برا انداز آپ کی ہر بات کو دل میں اتار دیتا تھا۔ ناظرین، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے خود غرض ہو چکے ہیں۔ ہم ذرا سی بات پر لڑ پڑتے ہیں، ذرا سا مال آ جانے پر فخر محسوس کرنے لگتے ہیں، اور جب نعمتیں کم ہو جائیں تو شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی ایک معمولی سے بستر پر گزار دی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، اور چٹائی کے نشان جسم مبارک پر نمایاں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ ریشمی بستروں پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عمر، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ اور یہی وہ سبق ہے جسے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہم دنیا کے مال پر نہ اترائیں، نہ کسی کو حقیر جانیں، نہ کسی سے بے رخی برتیں، بلکہ عاجزی اختیار کریں، شکر کریں، قناعت کریں اور محبتیں بانٹیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر بھی مسکراتے تھے تو ہمیں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی محرومیوں پر شکایتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا چاہیے۔ اگر نبی علیہ السلام نے سب سے زیادہ دوسروں کی فکر کی تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔ یہی سیرت طیبہ ہے اور یہی اصل مقام ہے، یہی اصل عشق ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنائیں۔ ارشاد فرمایا کہ میرا دنیا سے کیا تعلق، دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنا راستہ لیتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کی تربیت بھی اسی انداز میں کی کہ دنیا کی بے وقتی کو خوب واضح کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کیسے فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے آتے ہوئے بازار سے گزرے تو آپ کے گرد بہت سے صحابہ کرام جمع تھے۔ آپ ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا اور اس کے کان چھوٹے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا کہ ساتھیوں، تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، 1 درہم تو بڑی بات ہے، ہم تو 1 پیسے میں بھی لینے کو تیار نہیں، اور اسے لے کر کریں گے کیا؟ اب طے ہوا کہ اچھا، کیا تم اسے مفت لینے کے لیے راضی ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیبدار شمار ہوتا، کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں، اور اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ محترم عزیزو، دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بے ثباتی اور کم حیثیت کو کس طرح بیان فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ پھر ایک اور موقع پر دنیا کی حقیقت ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں پانی کا 1 گھونٹ بھی نہ دیتا۔ بھائیوں اور بہنوں، ذی الحج کا مبارک مہینہ ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا وقت ہے، اور ان دنوں میں اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا وقت ہے، دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کا وقت ہے۔ جان لیجئے کہ یہ کلمات بہت ہی زیادہ بابرکت ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہ دن بابرکت ہیں اور رحمت والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کلمات میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا وہ بار بار علاج کروا کر تھک چکا ہو اور اب بھی اسے شفا نہ مل رہی ہو، تو وہ ان کلمات کو ضرور اپنائے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اسے ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا، اور وہ کلمات ہیں: سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے: سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین، آپ نے ان کلمات کو نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے اول و آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمات 3 مرتبہ ادا کرنے ہیں۔ جب یہ 3 مرتبہ مکمل ہو جائیں تو پھر آپ نے لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آخری دفعہ پڑھیں تو ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھیں تاکہ آپ کی تسبیح پوری ہو جائے۔ جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ اتنی ہی مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جتنی مرتبہ آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، جو بھی سخت سے سخت بیماری ہو، لا علاج مسئلہ ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو جو حل ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو یہ عمل ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان کلمات کی برکت سے فوری شفا عطا فرمائے گا، اور آپ کے دل کو سکون بھی عطا فرمائے گا۔ یہ کلمات صرف 3 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد ادا کرنے ہیں۔ اول و آخر 1 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ وظیفہ اور بتایا گیا عمل صرف بیماریوں سے شفا کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ پاک کے خاص انعامات کو حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ وہ طاقتور کلمات ہیں جن میں اللہ پاک نے جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بے چینی کے لیے بھی شفا رکھی ہے۔ ان کلمات کو جو شخص دل سے پڑھے گا، اللہ پاک اس کے دل کو سکون عطا فرمائے گا اور اس کے جسم کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھے گا۔ یہ عمل نہ صرف عام بخار، درد اور جسم کی کمزوری، بلڈ پریشر، شوگر جیسے امراض میں مفید ہے، بلکہ جن بیماریوں کو ڈاکٹر لا علاج کہہ دے، جیسا کہ کینسر، دل کی تکلیف، گردوں کی خرابی، سانس کی بیماری یا دمے کی شکایت، ان سب کے لیے بھی یہ عمل عرش الہی سے شفا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے یہ کلمات پڑھنے والے کو ایسی طاقت ملتی ہے کہ وہ بیماریوں کا مقابلہ صبر اور حوصلے سے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عمل صرف بیماریوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی برکت سے رزق میں بھی کشادگی آتی ہے، اور جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں خیر و برکت ہو، تو وہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنا لیں۔ انشاءاللہ گھروں میں خوشحالی بھی آئے گی، میاں بیوی میں محبت بھی پیدا ہوگی، اولاد فرما بردار ہو جائے گی، اور گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ جو شخص عصر کے بعد یہ کلمات پڑھے گا، اس کے رزق کے دروازے کھلیں گے، کاروبار میں ترقی ہوگی، بے برکتی ختم ہوگی، اور دلوں کو وہ روحانی سکون حاصل ہوگا جو کہ مال و دولت سے نہیں ملتا۔
ان کلمات کو پڑھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور ہر قسم کے وسوسوں، خوف اور فکری بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر شیئر کیجیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔